السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تقلید کا معنی آدموں کو سمجھنا ہے۔ واقعی بہت سارے لوگوں کے لیے بالکل یہ نئی بات ہوگی، لیکن نام سمجھنے کے حساب سے تو نیا ہو سکتا ہے، لیکن اب تک کی جو زندگی گزاری ہے وہ بغیر تقلید کے نہیں گزاری ہے۔ سب لوگوں نے تقلید کے ساتھ ہی زندگی گزاری ہے اور انشاءاللہ پوری زندگی تقلید کے سائے میں ہی گزاریں گے۔ اب آپ سوچو گے ایسا کیا ہے کہ جس کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ سیدھے سادے الفاظ میں تقلید کہتے ہیں کسی بڑے امام کی بات پر بھروسہ کر کے ان کے بتائے ہوئے مسئلوں پر عمل کرنا، ان کے بتائے ہوئے مسئلوں پر عمل کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ ایک بات ضروری یہ ہے کہ صحابہ کے دور سے لے کر کے 8 صدیوں تک مسلسل ایسا زمانہ رہا، 800 سال تک، کہ تقلید کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ سب نے یہ کہا کہ ہم اپنے بڑوں کی بات سنتے ہی چلیں گے۔ 8ویں صدی میں ایک سر پھرا پیدا ہوا جس کو ابن تیمیہ کہتے ہیں۔ یہ ابن تیمیہ نے سب سے پہلے یہ فتنہ نکالا۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے تو پھر ہمیں کسی بڑے امام اور ولی کی بات ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ میں تمہارے لیے قرآن اور اپنی حدیثیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسی کو تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اس حدیث کا مطلب اس نے یہ نکالا کہ جب قرآن اور حدیث ہے تو کسی امام اور ولی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سب سے پہلا فتنہ تھا کہ جس نے تقلید کے خلاف بات کی۔ تقلید میں نے کس کا نام بتایا؟ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایک امام کی بات پر عمل کرتے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ اب یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے، اس کے لیے بہت زیادہ نالج کی ضرورت نہیں ہے، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ قرآن اور حدیث کس زبان میں ہے؟ کون سی زبان میں؟ عربی ہے نا۔ ہندوستان کا مسلمان، افغانستان کا مسلمان، چائنا کا مسلمان، آسٹریلیا کا مسلمان، ان لوگوں کی زبانیں عربی ہیں؟ عربی ہے ہی نہیں۔ قرآن اگرچہ نماز میں پڑھیں لیکن مطلب کوئی سمجھتا ہے؟ تو جب قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھ نہیں پاتے، حدیث کو بھی دیکھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے، تو اس میں سے آپ کیسے ڈھونڈ کے نکالیں گے کہ نماز کے اندر اگر 4 بار کھجایا ایک رکن میں تو نماز ٹوٹے گی یا رہے گی؟ یہ مسئلہ آپ قرآن اور حدیث میں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ڈھونڈ سکتے ہیں کہیں؟
وضو کے اندر اگر کسی نے پہلے ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد چہرہ دھویا، پھر پیر دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، اس طرح سے اگر اس نے کیا تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا جواب آپ قرآن اور حدیث میں سے نکال سکتے ہیں؟ ہے کوئی نکال سکتا ہے کہ جس کے سامنے میں ساری حدیث کی اتنی زیادہ کتابیں لا کے رکھ دوں کہ لو اس میں وضو کا سب بیان ہے، جتنی وضو کی حدیثیں سب اس کے اندر موجود ہے، نکال دوں؟ نکال سکو گے آپ لوگ؟ نہیں نکال سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی پہنچ ایسی نہیں ہے، اتنا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر اب آپ کیا کریں گے کہ کسی کو آپ نے دیکھا کہ اس بندے نے آتے ہی وضو خانے پر بیٹھ کر کے پہلے کیا دھوئے؟ ہاتھ دھوئے، پھر کیا دھویا؟ چہرہ دھویا، پھر پیر دھوئے، اور پھر سر کا مسح کیا۔ ابھی تک تو آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے چہرہ سب دھوتے ہیں، پھر ہاتھ دھوتے ہیں، پھر سر کا مسح کرتے ہیں، پھر پیر دھوتے ہیں، اور یہ پہلی بار یہ کچھ عجیب کام آپ نے دیکھا۔ وہ بندہ اٹھا، کہا کہ بھائی تیرا وضو ایسا کیسا وضو کیا؟ کہتا ہو گیا وضو۔ تو پھر آپ کو شک ہوگا۔ اب آپ کو جب شک ہوگا کہ ایسا کرنے سے وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، تو آپ کیا کریں گے؟ قرآن اٹھائیں گے کہ چلو ڈھونڈتا ہوں اندر اس کا وضو ہوا کہ نہیں؟ حدیث شریف کی کتاب اٹھائیں گے، بخاری مسلم، اور اس کے اندر دیکھیں گے آپ؟ کیوں؟ کیونکہ پہلے تو بنیادی چیز جو عربی ہے وہی ہمیں نہیں پتا، پھر اس کو اندر ڈھونڈنے کے لیے اور کتنے سارے علم کی ضرورت ہے۔ عربی اگر سیکھ بھی لی تو پھر بھی اور کتنے سارے علم کی ضرورت ہے، یہ سب ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو پھر سیدھا سادہ راستہ آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ عالم صاحب کے پاس جائیں گے، امام صاحب کے پاس جائیں گے، ان سے آپ پوچھیں گے کہ حضرت ایسا ایسا ہوا ہے، تو ایسا کرنے سے وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب جس سے آپ نے پوچھا ہے وہ بھی آپ کو جو جواب دیں گے کس میں سے دیں گے جانتے ہیں؟ اپنے سے پہلے، صدیوں پہلے جو امام گزر چکے ہیں، کیونکہ وہ امام اور عالم بھی اتنے لیول کے نہیں ہیں کہ جو ڈائریکٹ حدیث سے تمہیں نکال کر کے چھوٹے چھوٹے مسائل بتائیں۔ اب وہ کس کو دیکھیں گے؟ اوپر والی جو کتابیں ہیں جس کے اندر بہت بڑے علم والوں نے قرآن حدیث کے اندر پورا نالج حاصل کیا، اور ایک ایک مسئلہ نکال نکال کر کے اپنے شاگردوں کو بتایا۔ ان شاگردوں نے ان امام کی بات کو مان کر کے اپنی کتابوں میں لکھ لیا۔ اب وہ جو کتابوں میں لکھا وہ اب تک ہمارے پاس چلا آ رہا ہے۔ تو اب ہمارے عالم اور امام بھی کیا کرتے ہیں؟ وہی کتاب کھول کر کے جس کا ٹرانسلیشن اردو میں ہوا، سیدھا اس میں مسئلہ آپ کو مل جائے گا کہ اگر کسی نے چہرہ دھونے کے بجائے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر چہرہ دھویا، پھر پیر دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، لیکن چاروں چار کام کر لیے، فرض ادا کر لیے، چاہے آگے پیچھے کیے، پھر بھی ہمارے امام کہتے ہیں کہ وضو کے اندر آرڈر کے ساتھ کرنا فرض نہیں ہے، آرڈر کے ساتھ کرنا سنت ہے۔ تو یہ وضو جو اس نے کیا ہے الٹا سیدھا، یہ سنت کے خلاف ہوا لیکن وضو ہو گیا، سنت کے خلاف ہوا لیکن وضو ہو گیا۔ یہ مسئلے کا جواب کہاں سے ملا؟ کتابوں سے ملا۔ کتابوں میں لکھا کس نے؟ بڑے اماموں کے شاگردوں نے، اور بڑے اماموں نے کہاں سے نکالا؟ قرآن اور حدیث سے۔ اس کا مطلب ہم جس مسئلے پر عمل کر رہے ہیں وہ جاتے جاتے نکلا کہاں سے؟ قرآن اور حدیث سے ہی نکلا ہے، لیکن ہم نے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی ہماری طاقت نہیں ہے، اس لیے ہم نے امام کی بات کو مانا، اور یہی کام غوث اعظم نے بھی کیا، غریب نواز نے بھی کیا۔ اب بتاؤ کہ ان سے بڑھ کر کے علم والا کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ لیکن پھر بھی شریعت کے مسائل کے علم کے لیے اتنی گہرائی کی ضرورت ہے
کہ غوث اعظم خود کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں نکالوں گا، میرے امام احمد ابن حنبل نے جو دیا اسی کو میں مانوں گا۔ ہمارے غریب نواز، اتنے بڑے غریب نواز، پورے ہندوستان کے اولیاء کے سردار، وہ کہتے ہیں کہ میں سب کچھ اللہ نے مجھے دیا، لیکن پھر بھی مسئلے نکالنا اتنا بھاری کام ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا ہے میں اسی پر عمل کروں گا۔ تو غریب نواز امام اعظم کے مقلد تھے، غوث اعظم امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے۔ یہ وہ بڑے بڑے اولیاء ہیں کہ جنہوں نے اپنے مریدوں کو، چاہنے والوں کو یہ بتایا کہ دیکھو ہم اتنے اونچے سٹیج پر ہو کر کے بھی ہم شریعت کی بات میں امام کی بات مانتے ہیں، تو پھر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ سمجھے؟ لیکن آج کل ایک بڑا گروپ ہوا ہے جس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ کیا نام اس کا؟ اہل حدیث۔ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم ان کو غیر مقلد کہتے ہیں اور اہل خبیث کہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جب قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، تو ہمیں کسی امام کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ کس کی مانیں گے؟ قرآن کی اور حدیث کی۔ ایسے نڈیاد میں بہت سارے ہیں، یہ غیر مقلد نڈیاد میں بہت زیادہ ہے۔ گجرات میں 2 جگہ پر ان کا بڑا مرکٹ ہے، ایک نڈیاد اور ایک جمبو سر۔ اور اب تو دھیرے دھیرے ہر جگہ تھوڑے تھوڑے یہ وائرس پھیل رہے ہیں۔ دنیا بھر میں انٹرنیشنل لیول پر سب سے بڑے یہ لوگ، پورا ملک بھر کر کے جہاں پر یہ قوم ہے وہ کہاں ہے جانتے ہیں؟ سعودی عرب۔ سعودی والے جو ہیں یہ سب کے سب کیا ہے؟ اہل حدیث غیر مقلد ہیں۔ وہاں کوئی بھی عمرے اور حج کے لیے جائے گا، اس کو بار بار یہ سننے کو ملے گا یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ یہ لوگ کسی امام کو مانتے اور وہیں سے یہ غیر مقلد قوم چلی ہے آج کے زمانے میں۔ یہ غیر مقلد قوم کا کہنا ہے کہ جب ہمارے پاس حدیث ہے تو پھر ہم کسی امام کی کیوں مانیں؟ اور بڑی میٹھی بات اور سیدھی بات ان کی سننے میں لگتی ہے۔ حدیث سناتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے اندر اپنی حدیثوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو ہی پکڑے رکھنا، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث ہے، حقیقت میں ہے، لیکن اس کا مطلب ان لوگوں نے کیا نکالا؟ ان لوگوں نے یہ نکالا کہ جب قرآن ہے اور حدیث ہے تو پھر کسی نہ ولی کی ماننی ہے، نہ امام کی ماننی ہے، کسی کی بات ماننی نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے ہی اپنے اسلام پر عمل کریں گے۔ جب ایسے ان کے دعوے ہیں، اب ان سے ذرا پوچھیں کہ اگر کسی نے وضو ایسے کر لیا جیسا میں نے بھی آپ کو پوچھا تو کیا ہوگا؟ تو وہ کہے گا کہ وضو نہیں ہوگا۔ بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس لیے کہ قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے۔ تو ذرا اس سے پوچھیں کہ وہ قرآن اور حدیث جس میں ایسا ہے وہ ذرا بتا تو کہاں ہے وہ؟ تو وہ لا کر کے آپ کو گجراتی ترجمہ دکھائے گا۔ کیا دکھائے گا؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ یا حدیث کا ترجمہ دکھائے گا۔ اب جب یہ ترجمہ دکھائے یا ترجمہ بولے گا، اردو میں حدیث بولے گا، جب اردو میں حدیث بولے گا تو میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اردو نہیں بولتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اردو وہ تو کیا بولتے تھے؟ تو حضور کی ہر حدیث کون سی زبان میں ہے؟ تو اردو کہاں سے لایا؟ سب سے پہلی بات تو یہ اردو اور گجراتی والی حدیث آئی کہاں سے؟ اوریجنل حدیث کس میں ہے؟ عربی زبان میں۔
تو کہے گا نہیں اصل میں میرے کو عربی آتی نہیں ہے. تو جب تجھے عربی آتی نہیں ہے تو یہ ترجمہ تو کس کے پاس سے کر کے لایا؟ عربی اگر آتی ہو اور خود ٹرانسلیشن کر کے بتاتا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کو عربی آتی نہیں ہے تو یہ ٹرانسلیشن کہاں سے سیکھا؟ کہے گا مسجد کے مولانا سے. کس سے؟ اس کی مسجد کے مولوی سے. تب وہیں پر یہ شیطان پکڑا جاتا ہے کہ بے وقوف جاہل، آج کے لفنگے مولوی پر تجھے بھروسہ ہے کہ وہ حدیث وہ پڑھا اور تجھے اس کا صحیح ترجمہ بتایا، اتنا تجھے بھروسہ ہے بھروسہ کہ اس کی مسجد کے مولوی نے جو قرآن یا حدیث کا ترجمہ کیا ہے کیا وہ صحیح کیا ہے؟ اسے تو عربی آتی ہے نہیں. کس کو؟ یہ سننے والے کو. اس نے مانی کس کی؟ مسجد کے مولوی کی. اسی کی مانی نا، کیونکہ اس کو خود کو عربی آتی نہیں ہے تو اب اس نے مانی کس کی؟ اپنے مسجد کے ملے کی. اب مسجد کے ملا نے اس کو بتایا کہ حدیث میں ایسا ہے تو اس نے مان لیا. اس نے ڈائریکٹ حضور سے سنا، اس نے ڈائریکٹ بخاری پڑھی، مسلم پڑھی. کس سے سن کے مانا؟ مسجد کے ملا سے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ آج کے مسجد کے ملا پر تجھے بھروسہ ہے کہ جو حدیث کہہ رہا ہے وہ حقیقت میں حدیث صحیح ہے، ترجمہ وہ صحیح بتا رہا ہے، مسئلہ وہ حدیث سے صحیح نکال کے بتا رہا ہے، اس کی ماننے میں تجھے کچھ بھی بدعت نظر نہیں آتا. اور وہ امام اعظم جنہوں نے حدیث صحابہ سے پڑھی ہے، وہ امام اعظم جس کا زمانہ 100 سال پہلے کا زمانہ تھا، ابھی 100 سال پہلے یعنی ہجری 100 سال بھی ختم نہیں ہوئے تھے. امام اعظم کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی ہے. کئی سارے صحابہ اس میں موجود تھے، بڑے بڑے تابعین موجود تھے. اس زمانے میں امام اعظم پیدا ہوئے اور انہوں نے اتنا علم سیکھا اور تقویٰ پرہیزگاری کا تو ایسا حال کہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کو متقیوں کے سردار کہا. اور ایسے اللہ کے ولی کہ جنہوں نے 75 مرتبہ خدا کی زیارت کی، یعنی نور خدا کا، جلوہ خدا کا دیکھا. آپ دیکھو کہ ایسے امام اعظم ابو حنیفہ اگر ہم ان کی بات کو مانیں تو یہ کہتا ہے کہ حدیث کے خلاف، اور وہ اپنے مسجد کے ملا کی مانتا ہے اور کہتا ہے میں حدیث پر عمل کرتا ہوں. کتنی الٹی بات ہے کوئی سمجھ میں آنے والی بات؟ تو آج کے لفنگے اس کے ملے پر اس کو بھروسہ ہے، وہ اس کی تقلید کرتا ہے. حقیقت میں وہ کس کی تقلید کرتا ہے؟ اپنے مسجد کے امام کی. اور ہمارا یہ نصیب اچھا ہے کہ ہم کس کی تقلید کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ. اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں تقلید. تقلید یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے سب لوگ ڈائریکٹ مسائل نکال کر کے نہیں سمجھ سکتے. تو جن لوگوں نے نکالا ہے اور تمہیں پیش کر کے دیا ہے کہ دیکھو حضور نے یہ فرمایا، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، حضور کی یہ حدیث ہے، اس سے ایسا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، تو ہم نے ان کی بات کو مانا کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے، کہ آپ نے جو سمجھا ہم سمجھ سکتے نہیں ہیں. اور اس لیے ہم نے سمجھا کہ ہمارے غوث اعظم نے ان کو مانا ہے، ہمارے غریب نواز نے ان کو مانا ہے. تو بڑے بڑے اولیاء نے جس کو مانا، ہم کس کو مانیں گے؟ انہیں کو مانیں گے. اب صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا، حدیث پاک سے اور قرآن کی آیت سے تقلید کا ثبوت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کچھ علم کی بات پتہ نہ چلے تو جس کے پاس علم ہے ایسے عالم دین سے جا کر کے پوچھو اور اس کے بتائے پر عمل کرو. یہ صاف صاف ہے.
دوسری آیت ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کا کہا مانو، اس کے رسول کا کہا مانو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو تمہارے علماء ہیں، امام ہیں، ان کا کہا مانو۔ اس کا ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل، اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ پھر کس کی تقلید کرتے تھے؟ صحابہ کے زمانے میں یہ تقلید کہاں تھی؟ تو ان بیوقوفوں کو کیا پتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں تو خود صاحب شریعت موجود تھے، خود شریعت والے موجود تھے، سراپا شریعت موجود تھی، اور اس کے باوجود بھی کئی سارے وہ صحابہ کہ جو علم، فضل، تقوی، طہارت میں جو بڑے مرتبے پر، صحابہ میں بھی جو بڑے مرتبے پر تھے علم والے، ان کی تقلید چھوٹے صحابہ بھی کرتے تھے۔ چھوٹے صحابہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ بڑے صحابہ کی تقلید کرتے تھے۔ لیکن وہ صحابہ کا زمانہ تھا کہ سب کے سب علم اور فضل والے تھے، جہاں کہیں کسی کو ضرورت پڑتی تھی تو ڈائریکٹ اگر حضور کے پاس پہنچ سکتے تھے تو وہاں چلے جاتے تھے، اور اگر کسی کی پہنچ نہیں ہو پاتی تھی تو جو بڑے صحابہ جیسے خلفائے راشدین ہیں اور دوسرے مقدمین مہاجرین اور انصار ہیں، ان میں سے کسی سے بھی جا کر کے پوچھ لیتے تھے، اور وہ بڑے صحابہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کو جواب سمجھا دیتے تھے۔ بہرحال بڑوں کی بات مان کر کے چلنا یہ اسلام کے اندر، حقیقت میں یہ اسلام کی روحانیت ہے، یہی اسلام کے اندر اصل تعلیم ہے۔ ورنہ بڑوں کی بات کو نہ مانو تو ہر انسان پھر چھوٹے سانڈ کی طرح ہو جائے گا، جس کا جو من پھائے اس کے اوپر وہ عمل کرے گا۔ اسلام نے ایسا حکم نہیں دیا، بلکہ سب کو ایک بندھن میں باندھ کر کے رکھا ہے۔ اب حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام یمن تک پہنچا، ملک یمن۔ اب ملک یمن کیسا تھا؟ عرب سے باہر۔ اب جو یمن کی طرف اسلام پہنچا، پھر ملک شام اسلام گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اسلام کی فتح ہوئی اور لوگ نئے مسلمان ہوئے، اب جو دور دوسرے ملک کے رہنے والے ہیں ان کو اسلام کی گہری تعلیم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ مسئلے مسائل، چھوٹی چھوٹی باتیں، نماز کیا کریں گے تو صحیح ہوگی، کیا کریں گے تو فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، کیسے نماز پڑھنے سے صحیح ہوتی ہے اور کیسے پڑھنے سے صحیح نہیں ہوتی ہے، یہ سارے مسائل، نکاح طلاق کے مسائل، تجارت کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، یہ سارے مسائل نئے مسلمان ہونے والوں کو کیسے پتہ چلیں گے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے بہت سارے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ شریف سے دوسرے ملکوں میں بھیجتے تھے، شہروں میں بھیجتے تھے، اس لیے تاکہ وہ وہاں جائیں اور لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیں۔ اسی طرح سے یہی کام کے لیے قاضی بنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو بھیجا۔ حضرت معاذ ابن جبل کی شخصیت صحابہ میں فقیہ صحابہ جیسی تھی، فقیہ صحابہ ہی تھے، صحابہ میں بھی فقیہ تھے۔ فقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو قرآن اور حدیث کا گہرا علم ہو اور وہ اندر سے مسائل نکال سکیں، اس کو کہتے ہیں فقیہ۔ یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے علم والے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن جانے کے لیے کہا کہ آپ وہاں جائیں اور نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو شریعت سمجھائیں۔ اب جب جانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آخری بار آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف تقضی یا معاذ، معاذ جب وہاں جاؤ گے ذرا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ وہاں جا کر کے کوئی بھی جب میٹل تمہارے پاس آئے گی، مانو کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، وہ تمہارے پاس آئے، مانو کہ دو پارٹنر جو تجارت میں پارٹنر تھے ان کا جھگڑا ہو گیا پیسے کی بابت میں، وہ تمہارے پاس آیا، کوئی لڑائی ہو گئی وہ تمہارے پاس آئی، کسی کی نماز کا مسئلہ آیا وہ تمہارے پاس آیا،
کسی بھی طرح کے مسئلے آ سکتے ہیں، اے معاذ کیف تقضی، تم وہاں فیصلہ کیسے کرو گے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں جا تو رہے ہو لیکن فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اقضی بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر تمہیں وہ مسئلہ جو تمہارے پاس آیا ہے، وہ مسئلہ اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے تو ضروری نہیں کہ مل جائے۔ دیکھو حضور کا سوال بھی دیکھو، ایسا نہیں فرمایا کہ قرآن میں نہ ہو تو، کیوں قرآن میں تو سب کچھ ہے، قرآن میں ہے سب کچھ، لیکن ملنا نہ ملنا یہ الگ بات ہے، جس کی جیسی نظر اس کو اتنا ہی ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے معاذ اگر تمہیں کتاب اللہ میں وہ مسئلہ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اقضی بسنت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حدیثوں میں تلاش کروں گا، جو حدیثیں ہم نے آج تک آپ سے سنی ہے اور جو سنتوں پر آپ کو عمل کرتے ہوئے جو دیکھا، یعنی آپ کے جو عمل کو دیکھا وہی سنت ہے، جو آپ کے عمل کو دیکھا، کردار کو دیکھا، اخلاق کو دیکھا، چلنے بیٹھنے اٹھنے کو دیکھا اور آپ کی حدیثوں کو سنا، تو یا رسول اللہ آپ کے فرمان اور عمل کو دیکھوں گا کہ اس میں اگر کہیں مجھے مل جائے تو میں اس سے ہی فیصلہ کروں گا کہ اس کا مسئلہ ایسا ہے، کیونکہ ہمارے حضور نے یہ فرمایا ہے۔ اب حضور کا سوال دیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر میری حدیثوں میں بھی نہ ملے تو، ضروری نہیں کہ ایک ہی انسان نے سب حدیثیں سنی ہو، حدیثیں تو حضور کی ہر بات کو حدیث کہتے ہیں، تو ہر صحابی ہر وقت حضور کے سامنے تھوڑی ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں حدیث میں بھی نہ ملے تو اب حضرت معاذ کا یہ جواب سنو، قیامت تک اہل سنت کے تقلید کرنے والوں کے لیے یہ دلیل ہے۔ فرماتے ہیں اقضی برأیی، یا رسول اللہ اس وقت میں اپنے دماغ کو دوڑاؤں گا اور قرآن اور حدیث میں دماغ لگا کر کے پھر اپنے دماغ سے فیصلہ کروں گا، قیاس سے فیصلہ کروں گا کہ قرآن میں یہ تو نہیں ہے، یہ تو مجھے نہیں ملا، حدیث میں یہ تو نہیں ملا، لیکن جو مسئلہ میرے پاس آیا کیا اس کے جیسا کچھ ہے؟ تو اگر اس کے جیسا کچھ ہوگا تو میں جو اس مسئلے کا جواب ہوگا وہ اس مسئلے میں بھی بتا دوں گا۔ سمجھا؟ اس کو کہتے ہیں قیاس اور رائے سے مسئلہ بتانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ اپنے دماغ سے فیصلہ کروں گا قرآن اور حدیث کے مطابق، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضی بہ رسولہ، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے رسول کو، رسول کہتے ہیں بھیجا ہوا، حضور اللہ کے بھیجے ہوئے اور حضور کے بھیجے ہوئے حضرت معاذ، تو حضور فرماتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اپنے رسول کے قاصد کو، نائب کو ایسی توفیق عطا فرمائی جس سے اس کا رسول راضی ہو گیا، یعنی حضور حضرت معاذ کی اس بات سے کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے۔ اب تھوڑا غور کرو کہ حضرت معاذ اب مدینہ شریف سے یمن چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ یمن۔ اب یمن کی پبلک بالکل نیو مسلم ہے، نئے لوگ ہیں، انہوں نے حضور کی محفل میں کبھی موقع نہیں پایا، کبھی ایک آدھ بار گئے بھی ہو لیکن مسلسل حضور سے حدیثیں سنی نہیں ہے، قرآن کی آیتیں ڈائریکٹ حضور سے سنی نہیں ہے، بالکل نئے نئے مسلمان، کلمہ پڑھا، حضور کی حقانیت کو مانا اور مسلمان ہو گئے۔ اب ان کے اوپر بھی سب فرض ہو گیا، نماز ان پر فرض ہو گئی، وضو بھی ان کے لیے فرض ہو گیا، روزے، زکوٰۃ، حج سب ان کے اوپر فرض ہو گیا، مسئلے مسائل پر عمل کرنا ان کے اوپر کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ اب حضرت معاذ وہاں پہنچے، اب ظاہر بات ہے کہ وہاں پر بھی
مسائل تو ہوتے ہی ہوں گے کہ کسی بندے نے یوں سمجھو کہ نماز کے اندر زور سے اس کو ہنسی آ گئی، ایسی ہنسی کی آواز کے ساتھ ہنسی آ گئی مثال کے طور پر. اب وہ بندہ حضرت معاذ کے پاس آیا، حضرت معاذ نے سے آ کر کے پوچھا کہ حضور ایسی بات ہے، اب ایسا مجھ سے ہوا تو میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب اللہ میں تلاش کیا، جیسا کہ انہوں نے حضور سے کہا تھا کہ قرآن میں دیکھوں گا، قرآن میں دیکھا نہیں ملا، حضور کی حدیثوں میں دیکھا، حدیثوں میں دیکھا تو ہاں حضرت معاذ کو نظر آ گیا کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ پیچھے پڑھ رہے تھے. اس وقت مسجدیں بڑی بڑی دیواروں کی نہیں ہوتی، باہر کا بھی ایریا نظر آتا تھا، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، صرف پردے کی طرح ڈھانک لیا جاتا تھا. اب دیکھا کہ دور سے ایک آدمی نماز میں شامل ہونے کے لیے آ رہا ہے اور جلدی بازی میں آتے آتے ایک کھڈے میں پیر آ گیا اور وہ گر پڑے، ٹھوکر لگی، اور تو اچانک گرتا ہوا اپنے دوست کو دیکھ کر کے کچھ صحابہ کی زور سے ہنسی نکل گئی. شروع کا معاملہ ہے زور سے. اب دیکھو یہاں پر ایک بات یاد رکھو، صحابہ کرام کے جتنے ایسے معاملات ہوئے ہیں نا وہ سب ہمارے لیے رحمت بنے، وہ سب ہمارے لیے کیا بنے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان صحابہ سے اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہمیں اس کا مسئلہ معلوم. تو صحابہ کرام کا ایسا ہونا بھی امت کے لیے کیا ہو گیا؟ رحمت ہو گیا. اور وہ شروع اسلام کی بات تھی. صحابہ کرام نے، ہوتا ہے تقاضۂ بشری، جان بوجھ کے نہیں، انسان نماز میں توجہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی تھوڑی تو دور تک کا احساس ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اچانک کوئی آواز آئی گرنے کی دھڑام کر کے تو احساس ہوا کہ کوئی بندہ گرا. ابھی گرتے ہوئے دیکھ کر کے اپنے سامنے کچھ صحابہ کہ جس کو پتا چل گیا، جو کنارے والے تھے، ان کی زور سے ہنسی نکل گئی. جب زور سے ہنسی نکلی، وہ پہلی بار ایسا ہوا تھا، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا. اب نماز ختم ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہنسی سن لی تھی. ارشاد فرمایا کہ جس کے بھی منہ سے کہا نکلا، یعنی کہ جو آواز سے ہنسا، وہ اپنا وضو بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دوبارہ پڑھے. کیا فرمایا؟ وضو بھی کرے اور نماز بھی پڑھے، یہ حضور نے فرمایا. حضرت معاذ ابن جبل کے پاس جب یہ مسئلہ آیا، میں صرف مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ایسا پکا نہیں کہ یہ آیا ہی ہوگا، مثال کے طور پر جیسے ہی وہ مسئلہ آیا، حضرت معاذ نے قرآن میں تلاش کیا، نہیں دکھا، حدیث میں ڈھونڈا، سوچا، غور کیا تو ہاں یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں خود نماز میں تھا اور ہمارے کچھ ساتھیوں کی ہنسی چھوٹی تھی، اس وقت حضور نے یہ فرمایا تھا. جیسے ہی دماغ میں آیا فوراً حضرت معاذ خوش ہو گئے اور کہتے ہیں ہاں سن، تیرے مسئلے کا جواب ہے میرے پاس، اور وہ یہ ہے کہ جب نماز کی حالت میں زور سے ہنسی آئے، اتنی زور سے کہ آزو بازو کے جو قریب کے لوگ ہوں ان تک بھی آواز پہنچ جائے، اتنی زور سے اگر ہنسی آ گئی تو پھر ایسی صورت میں تیری نماز بھی ٹوٹ گئی اور وضو بھی، اب تجھے وضو بھی کرنا پڑے گا اور نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اب وہ جو جس کو حضرت معاذ نے مسئلہ بتایا، حضرت معاذ نبی ہیں، رسول ہیں؟ نہیں ہے. حضرت معاذ تو خود امتی ہیں، صحابی ہیں، ہے نا. دلیل کس کی چلتی ہے؟ اللہ و رسول کی. اب وہ یمن والی قوم جس کو حضرت معاذ نے مسئلہ بتایا کہ ہاں تیرے نماز بھی دہرانی پڑے گی اور وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا، تو ان یمن والوں نے کبھی یوں کہا کہ حدیث میں کہا ہے، تم اپنی طرف سے کیوں بولتے ہو؟ کہا ہے ایسا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ عالم دین ہے اور یہ جو بتائیں گے قرآن اور حدیث سے ہی بتائیں گے. اسی لیے اللہ نے ان کو علم دیا ہے اور حضور نے یہاں بھیجا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں مسئلہ بتائیں. تو یمن والوں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ دکھاؤ حدیث میں کہاں ہے.
چلو ہمارے ساتھ پوچھتے ہیں کہ حضور نے کیا آپ نے ایسا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کوئی تحقیق کرنے کے لیے آیا نہیں آیا، بلکہ سب نے مان لیا۔ یہیں سے ثابت ہو گیا کہ وہ صحابہ کے بتائے ہوئے مسئلوں پر بھی اس زمانے میں تقلید ہو گئی تھی، شروع ہو گئی تھی، اور اسی طریقے سے پورے عالم اسلام میں ہو رہا ہے۔ ورنہ کہ ہم کہاں اور کہاں قرآن اور حدیث سے مسئلے اپنے سے نکالنا اپنے بس کی بات ہے، نہیں ہے۔ اب یہ اتنے بے وقوف ہیں، یہ خود بھی کر نہیں سکتے اور کرتے بھی نہیں، کہاں سے کریں گے؟ ان غیر مقلدوں کو عربی نہیں آتی تو وہ مسئلے نکالیں گے کیسے؟ وہ جو بھی عمل کرتے ہیں آج کل کے مولویوں کی بات کی تقلید کرتے ہیں، لیکن سمجھتے کیا ہیں؟ بے وقوف اتنے ہیں کہ تقلید ان مسجد والوں کی کرتے ہیں، لیکن سمجھتے کہ ہم نے حضور کی مانی، جبکہ انہوں نے حضور کی مانی نہیں ہے، بلکہ آج کے زمانے کے مولویوں کی مان کر کے چلتے ہیں۔ ہمارا نصیب کم سے کم اتنا، کم سے کم کیا، الحمدللہ پورا اچھا ہے ہمارا نصیب کہ ہم نے آج کے ان کے ملاؤں کی بے ایمانوں کی نہیں مانی، ہم نے ان کی مانی ہے جس کی غوث اور خواجہ بھی مانتے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی یہ بھی حنفی مذہب کے تھے، خواجہ غریب نواز حنفی مذہب کے تھے۔ اچھا، اب صحابہ کرام کے زمانے میں تو خود صحابہ امام کی حیثیت سے تھے، اور ان کے بعد والے تابعین کے لیے خود صحابہ امام تھے۔ تو جو صحابہ، جو تابعی جس صحابی کے پاس حدیث اور قرآن کا علم لینے کے لیے جاتے تھے، اور جس شہر میں جتنے صحابہ ہوتے تھے، وہ صحابہ کرام اس شہر والوں کے لیے امام کی حیثیت رکھتے تھے۔ اب ان صحابہ میں سے جس نے جو بھی مسئلہ بتایا وہ شہر والے اسی پر عمل کرتے تھے۔ اب اس کے بعد صحابہ کا علم سینے سے سینے پر نکلتے ہوئے تابعین کے پاس آیا۔ تابعین کے پاس جب علم آیا تو تابعین اور تبع تابعین کے طبقوں کے اندر بھی ہزاروں علماء، بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے علم والے، یہ سب ہوئے، اور سب نے قرآن اور حدیث کو صحابہ سے سمجھا۔ اور جو نئے نئے مسئلے، زمانہ جتنا آگے بڑھے گا نئی چیزیں آئے گی، نئے طور طریقے آئیں گے، نئے ملک فتح ہوں گے، اور جتنا نیا ہوگا اتنے نئے مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ ابھی کورونا جو آیا تھا، بس میں یہ کورونا کا ٹائم آپ لوگوں نے پہلے دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا نا؟ زندگی میں آپ کی پہلی بار ہزاروں طرح کے مسئلے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہ جمعہ کیسے پڑھیں، ہوا کہ نہیں ہوا مسئلہ؟ نمازوں کی جماعت کا کیا حکم ہوگا؟ بس نہیں، وضو کریں، میت کو غسل کیسے دیں، یہ سارے کئی سارے مسائل آئے۔ جب اتنے سارے مسائل، ضرورت کس کی پڑی؟ علماء کی۔ اور ان علماء نے کہاں سے بتایا؟ کتابوں سے۔ اور وہ کتابوں میں کہاں سے آیا؟ ان اماموں کے شاگردوں سے۔ اور ان اماموں کے پاس کہاں سے آیا؟ قرآن اور حدیث سے۔ تو وایا آ کس سے رہا ہے؟ قرآن اور، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس جہاں جہاں سے آ رہا ہے وہ سب اللہ کے ولیوں سے آ رہا ہے، اور ان لوگوں کے پاس جو آ رہا ہے وہ قرآن حدیث کا آ ہی نہیں رہا ہے، بیچ میں سلسلہ کٹ جا رہا ہے، اس لیے ڈائریکٹ حدیث کی بات وہاں پہنچتی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث کو سمجھنا واقعی یہ کوئی کھیل کود کی بات نہیں ہے، بہت بھاری کام ہے۔ اگر اجازت ہو تو ایک مثال دوں میں آپ کو۔ حدیث پاک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب پیشاب یا پاخانے کے لیے، استنجا پاخانے کے لیے جب بیٹھو تو لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، یہ حدیث ہے، یاد رکھنا اور دھیان سے سننا۔ پہلے یہ سوچو کہ مسئلہ کیا ہے کہ جب پیشاب پاخانے کے لیے انسان بیٹھے تو لیٹرن وغیرہ کس طرف ہونے چاہیے؟ نہ قبلے کی طرف چہرہ ہو اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ ہو۔ چہرہ کرنا بھی گناہ اور پیٹھ کرنا بھی
گناہ پیشاب پاخانے کے وقت. ٹھیک ہے, حدیث سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. پیشاب پاخانہ کرتے وقت نہ قبلے کی طرف چہرہ کرو اور نہ پیٹ کرو, لیکن پورو کی طرف ہو جاؤ یا پشچم کی طرف ہو جاؤ. یہ حدیث کے الفاظ. کس کی طرف ہو جاؤ؟ پورب کی طرف ہو جاؤ یا پشچم کی طرف ہو جاؤ. یعنی اپنا چہرہ پورب کی طرف کرو یا پشچم کی طرف کرو. سمجھ گئے؟ ہندوستان والوں کے لیے سوال ہے, قبلہ کون سی دشا میں ہے؟ کون سی دشا میں؟ یہ کون سی دشا ہے؟ پشچم ہے نا. کس میں ہے؟ پشچم میں ہے. کیا؟ قبلہ. ٹھیک ہے, اب حدیث کو پھر سے سمجھو. حضور فرماتے ہیں کہ پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کرو نہ پیٹ کرو, لیکن پوروا یا پشچم کی طرف چہرہ کرو. اپنا چہرہ کس طرف کرو؟ پورب کی طرف کرو یا پشچم کی طرف. ہو سکتا ہے عمل؟ ہو سکتا ہے. یہ حدیث ہے. اب کیا ہوگا مسئلہ؟ حضور فرماتے ہیں پورب کی طرف چہرہ کرو یا یعنی پورب یا پشچم کی طرف چہرہ کرنا ہے, اور قبلے کی طرف چہرہ اور پیٹ کرنی. ذرا کر کے بتاؤ کیسے بیٹھو گے؟ ہے کوئی جواب؟ نہیں. یہ بات جب ہمارے امام اعظم تک پہنچی, امام اعظم نے ایک سیکنڈ سوچے بغیر کہا یہ تو مکہ والوں کے لیے, یہ حدیث عرب والوں کے لیے, سعودیہ والوں کے لیے, حجاز والوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو قبلہ ہے وہ اتر دکھن میں ہے. ان کا قبلہ کس طرف ہے؟ اتر دکشن میں ہے, اور ہمارا قبلہ پشچم میں ہے. تو جن کا قبلہ اتر یا دکھن کی طرف ہے یہ حدیث ان کے لیے ہے. ان کو کہا گیا کہ تم قبلے کی طرف چہرہ اور پیٹ نہ کرو بلکہ پورب کی طرف گھوم جاؤ یا پشچم کی طرف, کیونکہ ان کا قبلہ پورب اور پشچم کی طرف نہیں ہے بلکہ اتر یا دکھن کی طرف ہے. سمجھے؟ تو اصل مطلب کیا ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ اور پیٹ کرنی نہیں ہے. سمجھے گا آج کا یہ غیر مکلف حدیث کی اس مفہوم کو سمجھے گا؟ کہاں سے سمجھے؟ اتنی گہرائی ہوتی ہے ان علوم کے اندر. وضو کا ایک مسئلہ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. میں ائمہ مجتہدین کے علم کو دیکھو اور کیسے ان تک کوئی پہنچ سکتا ہے, میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک آخری مثال, اس کے بعد اپنی تقریر ختم. قرآن کریم کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. یہ آیت وضو کی آیت ہے اور اسی آیت سے وضو فرض ہوا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, جب تم نماز کے لیے تیار ہو جاؤ تو پہلے کیا کرو؟ اپنا چہرہ دھو, اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک, اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھو ٹخنوں تک. کہاں تک؟ اب اس میں پوری آیت وضو کے اوپر اگر تفصیلی بات ہوگی تو اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکلے گا, اس لیے میں پوری آیت کے اوپر بات نہیں کرتا, صرف ایک مسئلے کے اوپر. اللہ فرماتا ہے, آپ سب نیند نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگ سن رہے ہیں نا صحیح سے کہ بور ہو گئے؟ بس آخری مسئلہ بتا دوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, ہاتھوں کو دھو کہاں تک؟ کوہنیوں تک. یہ ہماری کوہنیوں تک دھو.
اب یاد رکھو ہمارے ائمہ جو صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں آئے، ان میں بھی بہت سارے مجتہدین ایسے ہوئے کہ جو مسئلوں کو قرآن اور حدیث سے نکالے، لیکن سب سے زیادہ جن کے فالوورز، سب سے زیادہ جن کے شاگرد اور سب سے زیادہ جن کے مذہب کو پھیلایا گیا وہ صرف 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4۔ اور ان کے علاوہ جتنے بھی تھے وہ سب کے سب ایسے ہوئے کہ جیسے ہی وہ امام چلے گئے ان کی تعلیمات بھی چلی گئی، ان کے شاگرد زیادہ نہیں تھے، اور ان کے نکالے ہوئے مسئلے بھی انہی 4 میں کہیں نہ کہیں فٹ ہوتے تھے۔ تو لے دے کر کے سارے ائمہ میں سے ٹوٹل صحابہ کے زمانے کے بعد کتنے امام بچے؟ 4۔ اب یہ 4 اماموں کے بعد پھر 1.5 صدی گزر گئی۔ 1.5 صدی گزرنے کے بعد جو بڑے بڑے اولیاء اور ائمہ کا زمانہ آیا، حدیث کے ائمہ، تفسیر کے ائمہ، اس زمانے کے ائمہ نے پھر اتفاق کے ساتھ فیصلہ سنایا، کہا کہ اب تقلید اگر کسی کی فرض ہے تو انہی 4 میں سے کسی ایک کی، ان 4 کے سوا کسی بھی 5واں مذہب نکل نہیں سکتا۔ اب اہل سنت یعنی سنی لوگ یہی 4 اماموں کے مقلد کے اندر گر گئے ہیں۔ ان 4 سے جو باہر وہ سنیت سے، یہ کس کا فیصلہ؟ ائمہ اور علماء کا، اجماع امت اس بات کے اوپر، سب نے اتفاق کے ساتھ یہ بات کہی۔ یہ بات امام عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمت و رضوان نے بھی اپنی کتاب میں لکھی، حضور غوث اعظم نے بھی لکھی ہے، اور بڑے بڑے ائمہ اور صالحین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان 4 سے ہٹ کر کے جو ہے وہ سنیت سے خارج ہے، کیونکہ حق مذہب انہی 4 کے اندر اب گر کے رہ گیا ہے۔ ویسے تو تھے دوسرے، لیکن ان کے شاگرد اور ان کی تعلیمات زیادہ چلی نہیں، اور جن کی چلی وہ کتنے ہیں؟ 4۔ اور ان 4 نے بھی کس سے سیکھا؟ صحابہ سے، اور یا تو صحابہ کے سیکھنے والوں سے سیکھا۔ بات سمجھ آئی؟ اب ان کے آپس میں اختلاف دیکھو ایک بات سن لو، عقیدے کے مسئلے میں کبھی تقلید نہیں ہوتی ہے، کیونکہ عقیدہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ عقیدے کے مسئلے ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے ہوتے ہیں۔ دوسری بات کہ جو صاف صاف حرام ہے اور جو صاف صاف فرض اور واجب ہے، یہ چیزیں ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے ہیں، اس میں کوئی امام کا اختلاف اور ہو بھی نہیں سکتا، ساری امت کے اوپر اس کا ماننا ضروری ہے۔ جیسے شراب حرام ہے تو شراب کے حرام ہونے میں کسی کا اختلاف، اور جو اختلاف کرے وہ کافر ہے، سیدھا کیا ہو جائے؟ کافر۔ تو نماز کا فرض ہونا، شراب کا حرام ہونا، یہ سب باتیں بھی تقلید سے ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کہاں سے؟ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے۔ تقلید سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ تقلید کن چیزوں میں ضروری ہے؟ وہ چیزوں میں کہ جس کے اندر مسائل کو قرآن اور حدیث سے نکالنا پڑتا ہے، اور ایسے ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں مسائل ہیں۔ آپ صرف ایک نماز کو سوچو، صرف ایک نماز کو، آپ نے رکعت کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر کہا، اگر کسی شخص نے ہاتھ تو اٹھایا لیکن اللہ اکبر نہیں کہا تو مسئلہ ہے نا؟ مسئلہ کسی نے اللہ اکبر کہا لیکن اس کی آواز نہیں نکلی، صرف وہ خود بولا، اس نے خود نے بھی سنا نہیں، تو دوسرا مسئلہ۔ اگر کسی شخص نے اللہ اکبر بھی کہا لیکن ہاتھ اٹھایا نہیں، ڈائریکٹ ایسے ہی رکعت باندھ لی، تو تیسرا مسئلہ۔ اگر کسی نے اللہ اکبر کہا لیکن اللہ اکبر ایسا کھینچ کر کے بولا، تو اگر یہ 5واں مسئلہ، اگر کسی نے اللہ اکبر بھی بولا لیکن اللہ، خالی اللہ بولا اور اکبر ہضم، یہ کون سا مسئلہ؟ 6واں مسئلہ۔ اگر کسی نے اللہ اکبر بھی بولا، صحیح بھی بولا، تکبیر کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے، لیکن دونوں میں ڈفرینس یہ ہوا
کہ پہلے اللہ اکبر بول دیا، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے باندھ دیا. پہلے اللہ اکبر بول دیا، اللہ اکبر. کون سا مسئلہ؟ یہ جو مسائل ہیں نا، اس کے جواب ہمیں کون نکال کے دیں گے؟ وہی 4 امام. کون نکال کے دیں گے؟ وہی 4 امام. کیونکہ اتنی باریک چیزیں حدیث میں تلاش کرنا ہماری تو دور کی بات ہے، بڑے بڑوں نے کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ایک اب مثال میں نے آپ کو جو شروع کی تھی وہ بتا دوں. 4 مذہب حق ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی. اب وہ 4 امام کون سے؟ ذرا نام بھی سن لو اور یاد کر لو آج سے. 4 حق امام جن کی تقلید پوری دنیا میں سنی مسلمان کرتے ہیں وہ 4 ہیں. ایک ہیں حضرت نعمان بن ثابت. کیا نام ان کا؟ نعمان بن ثابت. اور یہ سب سے پہلے امام ہیں، سب سے پرانے اور سب سے پہلے امام. تابعی ہیں، یعنی جنہوں نے صحابہ سے حدیث لی ہے. یہ نعمان بن ثابت، انہی کو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. ان کا نام کیا ہے؟ نعمان، اور لقب ہے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کی کنیت. تو ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے، اس لیے ان کے ماننے والوں کو حنفی کہا جاتا ہے. ان کے ماننے والوں کو حنفی کیا کہا جاتا ہے؟ حنفی. دوسرے ہیں حضرت محمد ابن ادریس شافعی. محمد ابن ادریس شافعی، یہ شافعی کی طرف منسوب ہے، اس لیے ان کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ شافعی. تیسرے ہیں حضرت امام مالک ابن انس. تو مالک کی وجہ سے ان کے ماننے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مالکی. اور چوتھے ہیں امام احمد ابن حنبل. تو حنبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کے ماننے والوں کو کہتے ہیں حنبلی. کیا کہتے ہیں؟ حنبلی. تو ماننے والوں کی گروپ 4 ہوئے، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی. اور یہ جس کی تقلید کرتے ہیں وہ 4 امام، وہ چاروں امام حق پر ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک مسئلہ کہ جو عام انسان جس کی تقلید پہلے کر چکا، زندگی بھر اس کو اسی کا مقلد رہنا واجب ہے. امام بدل سکتا نہیں ہے. جس طرح سے کہ اگر کوئی شخص کہ جو ماں باپ جسمانی طور پر جو ماں باپ ڈکلیئر ہو گئے، اب وہ چاہے کہ نا میرے تو یہ ماں باپ نہیں، میں تو اس کو ماں باپ مانوں گا، تو ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں. کیوں؟ اپنے ہی ماں باپ کا کہا ماننا اس کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے. اسی طریقے سے اپنے ہی امام کی بات ہر مسئلے میں ماننا کیا ہے؟ واجب ہے. دیکھا کہ ہاں یہ مسئلے میں تو وہ والے امام نے تھوڑا اچھا راستہ نکالا ہے، چلو اس کے اندر یہ نکال کے کہ ان کی تقلید کرتے ہیں، یہ حرام، یہ غلط ہے. سمجھے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اسلام کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ 4 امام ہیں. اب ان چاروں اماموں کے علم کا اور نالج کا رتبہ صرف اندازے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھوں کو دھو کہاں تک؟ کوہنیوں تک. الل مرافق، عربی الل مرافق، الا کا مطلب ہوتا ہے تک، اور مرافق یعنی کوہنیاں. مرافق بہو وچن ہے، کوہنیاں، کوہنیوں تک اردو میں. ٹھیک ہے. اب اختلاف دیکھو، دونوں کے مسئلوں کو نکالنے کا انداز دیکھو. فرماتے ہیں کہ کوہنیوں تک اللہ نے حکم دیا. اب ایک مسئلہ پیدا یہ ہوا اس زمانے میں، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بحث سے کہ کوہنیوں کو دھونا فرض ہے یا نہیں. ہاتھوں کو دھونا تو اپنے ہاتھوں کو دھو کہاں تک؟ کوہنیوں تک.
تو کوہنی یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے یہاں تک اتنی کوہنی ہے، تو یہاں سے یہاں تک کا ہاتھ دھونا یہ تو سب کہتے ہیں کہ فرض ہے، لیکن یہ جو کوہنی ہے اس کو خود کو دھونا فرض ہے یا نہیں ہے؟ یہاں ہوا اختلاف. کیا ہوا؟ اختلاف. امام شافعی کہتے ہیں کوہنی کو دھونا فرض نہیں ہے، صرف یہاں تک دھونا فرض ہے. کوہنی اگر نہ دھوئی تو بھی وضو ہو جائے گا. کہا کیوں؟ آگے سنو. اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے رکھو الی اللیل، کہاں تک؟ رات تک. روزے پورے کرو کہاں تک؟ رات. یہ بھی قرآن کی آیت ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم روزے رکھو کہاں تک؟ رات تک. اس میں بھی یہی ہے تک. اب امام شافعی کہتے ہیں کہ روزہ شروع کب ہوتا ہے؟ صبح صادق سے، اور جیسے ہی رات آتی ہے یعنی سورج ڈوبتا ہے، سورج ڈوبنے کے بعد کیا شروع ہوتی ہے؟ رات. تو اب وہ رات روزے کے اندر ہے کہ روزے سے باہر ہے؟ بولو. جو رات ہے وہ روزے کے اندر ہے یا روزے سے باہر ہے؟ یعنی روزہ رکھو رات تک، تو رات کو بھی رکھ لینا ہے کہ رات کو چھوڑ دینا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ رات کو چھوڑ دینا ہے نا، رات کو روزہ رکھنا ہے. جیسے ہی غروب آفتاب ہوا کہ روزہ ختم ہے نا. تو امام شافعی کہتے ہیں دیکھو یہاں پر جو تک ہے، تک، یہ تک سے مسئلہ کیا نکلا کہ جو تک کے بعد جو ہوتا ہے رات تک، تو رات کو نکال دیا جائے گا. ایسے ہی ہاتھ کو دو کوہنیوں تک، تو کوہنیاں نکل جائیں گی. جس طرح رات کے اندر روزہ رکھنا فرض نہیں، ایسے ہی کوہنی کو بھی دھونا فرض نہیں. سمجھ گئے؟ کس نے کہا یہ؟ امام شافعی نے. اب امام شافعی کا علم سوچو کتنا ہوتا. اب امام شافعی کے استاد جو ہیں نا وہ ہیں امام محمد ابن حسن. کون ہے؟ امام محمد ابن حسن شیبانی. یہ امام شافعی ان کے پاس پڑھے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں مجھے جتنا فقہ کا علم حاصل ہوا وہ محمد ابن حسن سے حاصل ہوا. یہ ساری آیتوں کی گہرائی میں نے کس سے سیکھی؟ امام محمد ابن حسن شیبانی سے. اور امام محمد ابن حسن شیبانی ہیں یہ خود شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. یہ خود شاگرد کس کے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے، جس کے ہم ماننے والے ہیں. تو امام شافعی کے امام ابو حنیفہ دادا استاد ہوئے. اب یہ ان کا علم یہ ہے تو اب دادا استاد کی دلیل سنو. سمجھے؟ کس کی سنو؟ دادا استاد کی دلیل سنو. سننی ہے نا. ہمارے نزدیک مسئلہ کیا ہے؟ کوہنی سوکھی رہی تو وضو ہوگا؟ نہیں. اب اس کی دلیل آ جا رہی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا 15ویں پارے تک. کیا؟ میں نے قرآن پڑھا کہاں تک؟ 15ویں پارے تک. یہ تک کو یاد رکھنا، 15ویں پارے تک. اب 15واں پارہ پڑھ چکا یا نہیں پڑھا؟ سوچ کے بولو. قرآن پڑھا 15ویں پارے تک میں قرآن پڑھا ہوں. سوچو، اپنی عام زبان کو یاد کرو. کیا آپ کب کہو گے کہ میں 15ویں پارے تک قرآن پڑھا ہوں؟ 15واں پارہ پڑھ لیا ہوگا تب کہیں گے یا نہیں پڑھا ہوگا تب کہیں گے؟ ظاہر بات ہے پڑھا ہوگا تب کہیں گے نا. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ قرآن کہاں تک پڑھے اور آپ 15ویں پارے تک پڑھے ہوں گے تو آپ کیا 14 پارے تک کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟
15वें तक क्या کہیں گے؟ تھوڑا پھر سے سوچ کے بتاؤ نا. اب وہ بھاری علم کی بات چھوڑو، اپنی بات یاد رکھو کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ قرآن کہاں تک پڑھے ہیں، تو آپ نے کہا کہاں تک. اس کا مطلب آپ 15واں پارہ پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ پڑھے نا. اگر 15واں پارہ نہیں پڑھے ہوتے اور 14 تک ختم کر دیا ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ 14 تک. کیا کہتے ہیں؟ 14 تک. اور 15 بھی پڑھ لیا تو آپ کیا کہیں گے؟ اور کوئی ایسا ہے کہ جس نے 17 پارے پڑھے ہیں تو وہ کیا بولے گا؟ میں نے تو 17 تک پڑھا ہے. پھر کوئی اگر 20 پڑھا ہے تو وہ کیا بولے گا؟ میں تو کہاں تک پڑھا ہوں؟ 20 تک. یہ تک کو یاد رکھنا. تو تک یہاں پر جو تک ہے تو جہاں پر تک لگا وہ بھی اندر آ گیا کہ نہیں آیا؟ میں نے قرآن پڑھا 15ویں پارے تک، تو 15واں پارہ اندر آیا کہ باہر نکلا؟ اندر آیا. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اسی طرح ہاتھ 2 کونیوں تک، تو کونیاں بھی اندر آ گئی. کونیاں بھی اندر آ گئی. لیکن ابھی بھی بات برابر ہے. ہیوی ہونا چاہیے نا. ایک دلیل انہوں نے دی اور ایک دلیل انہوں نے دی. اب گہرائی اور بڑھے گی. امام اعظم کا مسلک زیادہ بھاری ہے اور زیادہ بھاری دلیل والا ہے. کیسے؟ اب وہ صاحب شرح بقایا جو امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد، 5 پیڑھیوں کے بعد کے شاگرد، کون؟ صاحب شرح بقایا. وہ ائمہ حضرات نے جواب دیا. کہتے ہیں سنو، یہ جو تک ہے نا، تک یہ 2 جگہ پر استعمال ہوتا ہے. بس میں کبھی ایسی جگہ پر استعمال ہوتا ہے کہ جو چیز چھوٹی ہو، تھوڑے سے میں نمٹ جائے، اس کو اگر لمبا نہ ہو نا، تھوڑی والی چیز کو اگر لمبا نہ ہو تو بھی اس کو کہتے ہیں میں نے یہاں سے وہاں تک چل کے دیکھا، میں چلا یہاں سے وہاں تک. سمجھے؟ میں چلا یہاں سے وہاں تک. تو تک اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا تک کہاں ہوتا ہے؟ کہ جہاں پہلے سے لمبا کھینچا ہوا ہو، اس کو تھوڑا کٹنگ کرنا ہو. اتنا لمبا نہیں، بس یہاں تک. فرق سمجھا؟ اتنا لمبا نہیں، بس یہاں تک. سمجھے؟ اب یہ دونوں تک میں فرق یہ ہے کہ جس کے اندر پہلے سے چھوٹائی ہو اور اس کو لمبا کھینچ کر کے لے جانا ہو، تو ایسے کھینچنے والے تک میں جو تک جہاں تک ہوگا وہ تک اندر نہیں آئے گا. وہ تک اندر نہیں آئے گا. جیسے مثال کے طور پر روزے کی مثال دیکھو. حقیقت میں شریعت میں روزہ کہتے کس کو؟ روزہ کہتے ہیں 1-2 گھنٹے بھی اگر کوئی انسان بھوکا پیاسا رہ جائے تو اس کو روزہ کہتے ہیں. روزے کا مطلب بھوکے پیاسے رہنا. اس میں کوئی ٹائم کی لمٹ. اگر کوئی آدھا گھنٹہ بھوکا پیاسا رہا تو بھی کیا کہیں گے؟ روزہ. عرب والے اس کو روزہ کہتے ہیں. بس یہ اسلام نہیں آیا تھا تب کی بات ہے، اسلام سے پہلے کی. روزہ کا مطلب بھوکے پیاسے رہنا. اب اسلام آیا اور اسلام میں قرآن آیا. اب قرآن نے کہا کہ نہیں، اب 1 گھنٹے تک بھوکے پیاسے رہنے سے کام. اب تمہیں جو روزہ رکھنا ہے وہ صبح سے رات تک. تو تھا تو یہ اتنا سا ہی روزہ تھا، اتنا سا ہی 1 گھنٹے کا ہی تھا. لیکن شریعت نے یہ چاہا، قرآن نے یہ چاہا کہ اس 1-2 گھنٹے والے روزے کو کھینچ کر کے کہاں تک لے جانا ہے؟ رات تک. تو کہا کہ نہیں، 1-2 گھنٹے تک نہیں چلے گا، تم اپنا روزہ پورا کرو کہاں تک؟
رات تک، اس لیے جیسے ہی رات آئی روزہ ختم، اور رات روزے سے باہر. سمجھ گئے بات آپ؟ اور ایک دوسرا کہ جس میں پہلے سے ہی اندر ہو، یعنی لمبا ہو اور اس کو کٹنگ کرنا ہو. بس میں جیسے مثال کے طور پر کہ کہا امام صاحب نے کہا کہ یہ 1 2 یہ 3 یہاں پر کھڑے ہیں، اور کہا کہ 3 صفوں تک سب اٹھ جاؤ. مسجد میں جتنے ہیں 3 صفوں تک سب اٹھ جاؤ، 3 صفوں تک سب کھڑے ہو جاؤ. تو اب کتنے لوگ کھڑے ہوں گے؟ ایک یہ صف، ایک یہ، اور یہ تیسری اندر آئے گی کہ باہر نکلے گی؟ تیسری صف والے کھڑے ہوں گے کہ بیٹھے رہیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ مسجد تو ابھی اور بھی آگے تک ہے، مسجد تو ابھی اور بھی آگے تک ہے، لیکن اتنے لمبے تک کھینچنا نہیں ہے، صرف یہاں تک والوں کو ہی اٹھانا ہے. اس لیے کہیں گے کہ تیسری صف تک اٹھ جاؤ، تو اس میں تیسری صف بھی اٹھ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ لمبا نہیں کھینچنا ہے، 5 صفوں والوں کو اٹھنا نہیں ہے، بلکہ کہاں تک اٹھنا ہے؟ 3 تک. تو جو پہلے سے لمبا تھا اس کو کٹ کرنا ہے، تو جہاں تک کٹ کیا وہ تک بھی. اب سمجھو کہ ہاتھوں کو دھو، قرآن میں ہے کیا؟ اب ہاتھ کہتے کس کو ہے؟ یہاں سے لے کر کہاں تک؟ کاندھے تک. ہاتھ اتنا لمبا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، یہاں تک نہیں دھونا ہے، ہاتھوں کو دھو کونیوں تک. جیسے کہا کونیوں تک تو کونی اندر، اور اس کے بعد والا نکل گیا. یہاں تک نہیں دھونا ہے، صرف کہاں تک دھونا ہے؟ کونیوں تک. لہذا کونیاں بھی اندر آ گئی. امام اعظم کہتے ہیں کہ یہاں ہاتھ کے اندر یہ والا مسئلہ ہے. سمجھے؟ ہاتھوں کے اندر یہ والا مسئلہ ہے. اس لیے قرآن کی آیت سے جو ثابت ہے کہ کوہنیاں دھونا بھی کیا ہے؟ فرض ہے. یہ حنفی مذہب ہے. تو امام شافعی بھی حق اور امام اعظم بھی حق، لیکن جو حنفی ہیں ان کے لیے فرض ہے کہ وہ کوہنیاں بھی دھوئے. اگر ہم کوہنی سوکھی رکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ چلو امام شافعی نے تو چلا لیا ہے نا، تو وضو ہوگا نہیں، اور ہماری نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں نے قرآن سے ہی مسئلہ نکالا ہے. اور اس لیے ہمارے اوپر تقلید شخصی واجب ہے. اب آپ ذرا بتاؤ، سارا بحث اور ساری آپ نے بحث سنی، ایسا علم کس کے پاس ہوگا؟ اتنی باریکی والا علم کس کے پاس ہوگا؟ یہ میں نے صرف وضو کے اندر ایک مسئلہ بتایا. ابھی تو سر کا اختلاف باقی ہے کہ چوتھائی سر، پورا سر، آدھا سر. اس کے اندر تو 3 مذہب ہیں. پھر پیروں کے ٹخنوں کا، چہرے کا، پھر سنتوں کا. صرف وضو کے اندر اگر آپ ہمارے اماموں کے علم کو پڑھو، سبحان اللہ، لگتا ہے کہ واقعی علم کے سمندر تھے یہ لوگ. اور حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقلید کرنا اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے. وہ ایسے علم والے تھے. اس لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چاروں کے نام آ گئے. شافعی، مالک، احمد اور امام حنیف، 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. بیٹھ جائیے آپ لوگ، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے. ایک حدیث پاک ہے، من جہز غازیا فہو فی سبیل اللہ. ایک ہوتا ہے کہ خود انسان کا خود جا کر کے جہاد کرنا، خود جہاد کے لیے جانا، خود لڑنا اور جہاد کرنا. اور دوسرا وہ انسان ہوتا ہے
کہ اس کے لیے کوئی مجبوری ہے، مجبوری یعنی کیسا کہ گھر میں بوڑھی ماں باپ ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، یا تو وہ خود اتنا بیمار ہے کہ اس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، یا کچھ ایسی بیماری ہے کہ وہ خود لڑ نہیں سکتا، ایسا شخص اگر خود جہاد نہیں کر سکتا اور وہ اگر کسی مجاہد کو گھوڑے کی قیمت دے دے، پیسہ دے اور اس کے لیے سارا سامان تیار کر دے اور کہے کہ تیرے گھر کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا، تو جا لڑ، بس ہے۔ اسی طرح علم دین حاصل کرنے والا ایک بندہ وہ ہے کہ جو تجارت میں لگا ہے، ضروری علم حاصل کر لیا اور اپنے گھر کے کاموں میں بال بچوں کے لیے کمانا دمانا یہ سب کر رہا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے کہ جس کو پڑھنے کا شوق ہے لیکن وہ مجبور ہے ایسا کہ پڑھائی کے لیے اس کے پاس ابھی وقت نہیں ہے، اگر وہ پڑھائی کے لیے چلا جائے گا تو گھر کا خرچ کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، اور گھر کا خرچ اٹھاتا ہے اور سب کمانے کے اندر لگا ہے تو وہ پڑھائی نہیں کر پائے گا۔ اس بندے نے دیکھا کہ یہ بیچارے کے پڑھنا ہے لیکن اس کے پاس گھر کی مجبوری ہے، ابھی آیا اور اس نے کہا کہ دیکھ سن، تو اپنے گھر کی فکر چھوڑ، پیسے میں تجھے تیری پڑھائی کے بھی دیتا ہوں اور تیرے گھر کا جو خرچ ہے پورا پورا میں دیتا ہوں، تو جا کر کے پڑھائی کر۔ تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جتنا ثواب اس عالم بننے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس کے لیے فیسلٹی کرنے والے کو بھی ملے گا، سمجھے؟ دونوں ساتھ ساتھ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ یہ میں نے حدیث اس لیے سنائی کہ نیکی کے موقع پیدا کرنا یہ بھی نیکی کرنے کے ہی برابر ہے۔ اب ایک تو آپ کہ یہاں پر جو یہ جلسے ہو رہے ہیں، یہ جلسے یہ خدمت کمیٹی رحمانی مدرسہ، یہ خدمت کمیٹی جو رحمانی مدرسہ آپ کے گاؤں میں ہے انہی کی طرف سے یہ ہو رہے ہیں، اور خود اس کے اندر چلانے والے یہ خود عالم اور حافظ لوگ ہیں، یہ حضرات جو ہیں وہ عالم اور حافظ ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ خود بھی پڑھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اپنی قوم کے لیے ایسی دینی معلومات کے موقع پیدا کر رہے ہیں۔ یہ جو موقع پیدا کرنا ہے نا، یہ خود اتنے بڑے ثواب کا کام ہے کہ اس کے اندر جو کوئی بھی حصہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کرنے والے کے برابر اس کو بھی نیکی عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ نے مجھے بلایا، میں آیا، میں نے اپنے جو سیکھا ہوا تھا وہ آپ لوگوں کو بتایا، لیکن میرے آنے اور یہاں بیان کرنے کے لیے جس نے محنتیں کی، جس نے لوگوں کو بلایا، جو خرچ ہو رہے تھے وہ خرچ بھی لوگوں نے دیے، تو جتنے لوگ اس میں تعاون کرنے والے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اس کے جیسا برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان جو کام آپ سوچیں یار اپنے اگر عالم بنے ہوتے تو اپنے بھی ایسا بیان کرتے، تو اگر چلو عالم نہیں بنے تو کم سے کم عالم کو بلا تو سکتے ہیں، اور وہ بلانے کے اندر آپ تعاون تو کر سکتے ہیں۔ تو آپ جو یہ علماء کو بلانے کے لیے جو تعاون اس خدمت کمیٹی کا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ عالم آ کر کے جو بیان کریں ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، سمجھے؟ تو یہ بڑے ثواب اور بڑے نصیبے کی بات ہوتی ہے۔ اب دیکھیے آپ لوگوں کے تعاون سے یہ 2 سال کا حساب ہے، 2 سال کے اندر آمدنی آوک جو لوگوں نے تعاون کیا، مدد کی، وہ ٹوٹل ہوا 1,60,520 روپیہ، الحمدللہ۔ اب یہ نصیب کی بات آپ لوگوں کی یہ ہے کہ آپ نے جن پر بھروسہ کیا ہے نا وہ پائی پائی کا حساب بھی رکھتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی بہت کم ہوتے ہیں، میری بات سمجھے؟ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے قائد عطا فرمائے اور سب کو ایسے امام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی سلامت رکھے، ورنہ اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے، کچھ بھی کر کے ادھر ادھر کر کے انسان گھوٹالے دنیا میں کرتا ہے، آرام سے کر سکتا ہے، لیکن ہر چیز کا اس کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ اور یہ ایک ہمارے اعتماد کی بات ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے جس کے اوپر دینداری پر بھروسہ کیا، یہ کمیٹی واقعی دیندار اور خدمت والی کمیٹی ہے اور اب تک کا ہمارا تجربہ ہے ایسا، تو پھر
ایسی چیزوں کے اوپر شک کرنے والا خود گنہگار ہوگا. جو شک کرے گا وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. کیونکہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا فرض ہے. اور مومن تو ایک عام مومن کی بات ہے، یہ تو علماء اور حافظوں کی جماعت، ان کے اوپر اچھا گمان رکھنا اتنا بڑا تاکید والا حکم ہوگا. تو بہرحال میں آپ کو یہ سب اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ لوگوں کی شکایت ہے، نہیں، بلکہ یہ شیطان آگے بھی آپ کو نہ بہکائے اس لیے پہلے سے کہہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جہاں شیطان دیکھتا ہے کہ ہاں کام بڑھ رہا ہے اور اچھا کام ہو رہا ہے تو پھر اس کے پیٹ میں تو دکھے گا ہی، اور وہ تو کہیں نہ کہیں سے کچھ بھی آپ کو ان سے جدا کرنے کی پوری کوشش کرے گا. اور یہ پوری کوششوں میں سب سے بڑا یہ بھی ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اوپر سے بھروسہ اٹھا دیا جائے. بس میں تو کبھی بھی آپ اس بیماری کا شکار نہ ہوں اور اپنے اس اعتماد کے ساتھ مل کر کے اس تعاون کو آگے بڑھاتے جائیں، اور جتنا ان 2 سال میں ہوا اس سے ڈبل کی اب کوشش کریں انشاءاللہ. ابھی کا حساب یہ ہے کہ 2 سال کے اندر آمد 1,60,520 اور اس میں سے جو خرچ ہوا ٹوٹل وہ ہے 1,47,000 یعنی 47,890 یہ خرچ ہوا. ابھی بچت ہے 12,630 یہ بچت ہے. اب اتنے خرچ کے اندر ٹوٹل مرد اور عورتوں کے جو تعلیم اور اصلاح کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ سب ملا کر کے 25 پروگرام 2 سال میں ہوئے الحمدللہ. 2 سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 24. اور پروگرام کتنے ہوئے؟ 25 الحمدللہ. یعنی ہر مہینے کا ایک پروگرام تو پکا ہی ہے اور ایک ایکسٹرا بینیفٹ بنا، تو 25 پروگرام ہوئے. اب یہ سلسلے کو انشاءاللہ ہمیں آگے بڑھانا ہے نا، برابر ہے. اب اگر آگے بڑھانا ہے تو اس کے اندر تعاون بھی بڑھانا ہے. اور تعاون کا آپ یوں نہ سمجھے کہ صرف پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، پیسہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت پڑے تو قاعدے قانون کے معاملے میں بھی کھڑے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ کمیٹی کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو سب ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے. جس کے پاس جو مہارت جتنی پہنچے وہ اپنے اعتبار سے ان کا ساتھ دیں. مجھے تو ابھی اندرونی سارے معاملات آپ لوگوں کے اتنے زیادہ پتہ نہیں ہے، بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ لوگ خدمت اچھی کر رہے ہیں اور آپ لوگ اچھا ساتھ بھی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر سب کو سلامت رکھے. لیکن ہر جگہ جو ہوتا ہے اس سے بہت اچھے حالات میں نے آپ کے دیکھے ہیں الحمدللہ. تو اس کو آگے بڑھاتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کوشش کیا ہونی چاہیے کہ اتنے سارے لوگ تو ابھی آ رہے ہیں الحمدللہ، بہت اچھی یہ جماعت ہے. ابھی اس کے اندر اور بھی بڑھنے چاہیے، نوجوانوں کی تعداد اور بڑھنی چاہیے، اور بڑھتے بڑھتے ایسا ہو انشاءاللہ اب 2 سال میں ایسی نوبت آ جائے کہ باہر بھی پورا فل ہو جائے. مجھے سوچنا پڑے کہ میں کھڑے کھڑے بولوں کہ بیٹھ کے بولوں، ایسی حالت ہو جانی چاہیے. ہوگی نا انشاءاللہ. بس اس طرح سے تعاون کو آگے بڑھاتے رہیں. تعاونوا علی البر والتقوی، ہمیشہ نیکی اور تقوی کی بات میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور نافرمانی کی باتوں میں کبھی مدد نہیں کرنا. اگر کوئی ڈی جے اپنے شادیوں میں لاتا ہے اور کہتا ہے لینے بھائی تھوڑا سا وائل لگا دینے، نہیں لگانا، سمجھے؟ کوئی اگر کہے کہ اس کو فون کر کے رکشہ بلوا لینے، نہیں بلانا. گناہ کا کوئی اگر کام کرے تو اس کے اندر ذرہ برابر ایک فون کال کرنے کی بھی مدد کرنا نہیں. اور نیکی اور تقوی کی جہاں بات ہو تو آپ کو اگر کہا جائے نہیں نہیں آپ کے یہاں بھی کچھ بھی کام نہیں ہے تو بھی آپ جاؤ اور 4 کو بلا کر کے لاؤ. یہ نیکی اور اس کے اندر ایسا تعاون ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو خوب دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ لوگوں کو کچھ کہنا ہے؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ آپ کا رتبہ محمد یاسین و طہ محمد عرش کے دولا محمد ہے میرے آقا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ کر کرم محبوب داور سب غلام نبی پر علم میں برکت عطا کر دین کی خدمت لیا کر یا یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کو ہمارے لیے شہدائے کربلا کے فیضان سے ہمارا مال یا العالمین ہم سب کو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت عطا فرما یا العالمین مسلک اعلیٰ حضرت استقامت عطا فرما مذہب حنفی کے اوپر مکمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحت و سلامتی عطا فرما جو بیمار ہونے شفا کامل عاجل ہمارے سید صاحب اللہ اور عبد القادر بھائی ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما یا العالمین اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما یا العالمین امام زین العابدین کے صدقے میں ہم سب کو لاعلاج بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما آمین یا العالمین ہم تمام مسلمانوں کی عمروں میں اسلامی برکت عطا فرما اور مکمل عمر خوب تیرے تقوی کے ساتھ دین و سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرما حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما حرام کے لوگوں سے سب کی حفاظت فرما یا العالمین سب کی روزیوں پہ بے پناہ برکت عطا فرما جسمانی قوت میں اضافہ عطا فرما یا العالمین ہر مسلمان کو توانائی عطا فرما یا العالمین جذبۂ انکسار عطا فرما حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قوت بازو کا صدقہ عطا فرما یا العالمین تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ روپے میں تمام مسلمان مظلوموں کی غیب سے امداد فرما ہمیں اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما مسلک اعلیٰ حضرت استقامت عطا فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا العالمين خدمت کرنے والے جتنے بھی پروگرامات اور دینی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں اور دینی خدمات انجام دے رہے ہیں یا العالمین کے سارے ممبران جتنے بھی تعاون مدد کرنے والے لوگ ہیں اور جن کے جو لوگ ان کا ساتھ دینے والے اور ان کے ساتھ دلوں کی عزت ان کے تعاون میں ہمیشہ شریک رہتے ہیں یا العالمین سب کو دین و دنیا کی خیر و برکت عطا فرما سب کے گھروں سے آفت اور مصیبت کو دور فرما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه
وقاصد رزقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سمیم بھائی او سمیم لے لو جلدی لائٹ تم بیٹھ